سورہ نصر کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کو بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، ان سے معافی مانگیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ وہ ذات بار بار معاف کرنے والی ذات ہے۔ ان آیات کے ضمن میں مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اوپر والی آیات میں جو ہے فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے، اور ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے۔ گویا کہ فتح کو منانے کا انداز یا جشن کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک منظر تو ہم نبی علیہ السلام کی ذات میں یوں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مکہ شریف میں جب انٹر ہوتے ہیں فاتحانہ انداز میں، تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ گویا کہ وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اس قدر عاجزانہ انداز میں ایک فاتح ہستی جو ہے وہ مکہ شریف میں داخل ہو رہی ہے۔ عاجزی کا پہلو ہونا، پھر اللہ پاک بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ نبی اتنی بڑی فتح کہ جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا، آج آپ وہیں پہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہماری کامیابیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے جشن کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمان جب 30 روزے رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان روزوں کی قبولیت کا جشن منایا جائے، تو جشن منانے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جا کے عید کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرو۔ لہٰذا وہ سارے جشن جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے مزاج نہیں ہیں، نہ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ دین کا مزاج یہ ہے کہ آپ کی خوشیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی خوشیوں میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ یہ بہترین انداز ہوتا ہے خوشی منانے کا۔ لیکن یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ جائز تفریح کو منع نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 نمازیں ہوں، چاہے وہ جمعے کی نماز کا ہو اہتمام یا پھر عیدین کی نمازیں ہوں، سب میں عبادات ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ضرور ہے کہ تم اپنی خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، مگر اس کے بعد جو ہے کھانا پینا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، لوگوں سے ملنا، یہ سب کام جو ہیں وہ ان دنوں میں جائز اور حلال کہے گئے ہیں۔ تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کی عبادت جو ہے وہ عید کے دن کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہے، لہذا جائز تفریح کو جو ہے وہ منع نہیں کہا گیا، مگر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو بھول جاؤ۔ لہٰذا آپ صبح عید کی نماز پڑھتے ہیں، باقی دن سارا آپ تفریح کرتے ہیں۔ جمعے کے دن کو ہمارے لیے عید کہا گیا ہے، آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے وقت میں آپ اس کو بطور عید کے مناتے ہیں۔ لہٰذا وہ خوشیاں، وہ تہوار، وہ جشن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ منائے جاتے ہیں، ان خوشیوں پہ انسان کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، بے سکونی نہیں ہوتی۔ واللہ عالم کبھی آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہو، ہم شادیوں میں بھی جاتے تھے، ہم کالج اور یونیورسٹیوں کے فنکشن بھی اٹینڈ کیا کرتے تھے، بہت ہلہ گلہ تفریح سب کچھ کرتے تھے، مگر اس کے بعد جب ہم رات کو سوتے تھے تو ایک قسم کا عجیب سا پچھتاوا یا بے سکونی ہوتی تھی کہ بہت سارے کام غلط ہو گئے، یہ نہیں کرنے چاہیے تھے، ان کاموں کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی کہ ہم دن سارا بہت ہنستے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اندر کی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو دنیا چاہتی تھی، مگر وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا جو اللہ پاک کی ذات چاہتی تھی۔ لہٰذا وہ خوشیاں ہمیں بے سکون کر جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے سے اچھا فنکشن گزارنے کے بعد بھی جو ہے اندر سے دل پرسکون نہیں ہوتا تھا۔ جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے، انسان اپنے تہواروں کو، اپنی خوشیوں کو جب اللہ کی رضا کے ساتھ مناتا ہے، تو جب آپ رات کو بستر پہ سوتے ہیں اور پورے دن کا موازنہ کرتے ہیں یا محاسبہ کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ گویا کہ آپ کے تہوار بھی جو ہوتے ہیں وہ عبادات ہوتے ہیں، آپ کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا مزاج کیا ہے کہ پہلے حمد کی تسبیح بیان کی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ استغفار کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب یہ ہے کہ تسبیح ہو، پھر تحمید ہو، پھر استغفار ہو، کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ دیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیزرو کرتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اس کے بعد ہم اللہ پاک سے وہ چاہیں جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی کہ معافی مانگنا۔ پھر آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد تحمید کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، جس کو سورۃ اعلیٰ میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر قسم کی کمی، عیب اور نقص سے کسی چیز کو پاک قرار دینا۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہستی ہے جو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ذات ہے۔ یہ گویا کہ ہم ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک مثبت
ذکر آتا ہے، اور وہ کیا تحمید کی صورت میں کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کی ذات کے لیے ہیں۔ یہی تصور ہمیں کلمے میں ملتا ہے کہ نفی کی بات پہلے کی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو گویا کہ تسبیح کے اندر منفیت پائی جاتی ہے اور تحمید کے اندر مثبت کلام پایا جاتا ہے۔ یہ ان دو باتوں کا ربط ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہلے ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ استغفار کیجئے، تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے کا عمل اللہ پاک کی ذات کو اتنا محبوب ہے کہ اس کا حکم نبی علیہ السلام کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں اللہ پاک کی ذات سے، یعنی کہ نبی کی ساری زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ بنانا یہ کتنے عظیم الشان کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیکیوں کے ساتھ بھی معافی مانگنی چاہیے۔ نیکی کر کے انسان اس بات سے غافل نہ ہو جائے کہ مجھے اب معافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شاید اس وقت معافی کی زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک میری نیکیوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ معاف کر کے میری نیکی کو قبول فرما لینا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کرتے تھے کہ اللہ پاک میری نماز کی کمیوں کو معاف کر دینا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی نماز میں کیا کمی ہوگی، لیکن یہ استغفار امت کی تعلیم تھی کہ امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایک تو گناہوں سے معافی مانگنا ہوتا ہے، ایک اپنی نیکیوں پر بھی معافی مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم وہ نیکی ویسے نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا استغفار کیا تھا، یا آپ علیہ السلام کا وہ احساس تھا کہ اللہ میں آپ کے دین کا کام اس سے بھی زیادہ اعلیٰ طریقے سے کرتا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں کرتا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے حق ادا کر دیا، مگر ہر شریف النفس انسان جو ہے وہ اپنی نیکی کو بہت کم سمجھتا ہے، اور ہمیشہ اس کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ میں ویسے نہیں کر سکا جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اسلام بہت زیادہ جو ہے تسبیح اور استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر مفسرین کرام ایک نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ صورت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کی پیشن گوئی تھی، تو آپ کو زندگی کے آخری حصے میں جو ہے وہ تسبیح، تحمید اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ نقطہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اپنی زندگی میں موت قریب محسوس ہو تو اس وقت اس کی تسبیح اور اس کی استغفار کی کثرت ہو جانی چاہیے۔ اب اللہ عالم کس انسان کی موت کب آنی ہوتی ہے، لہٰذا انسان ویسے ہی اپنی زندگی میں ان اذکار کا بہت اہتمام کرے کہ کسی وقت بھی موت کا پیغام آ سکتا ہے۔ لیکن بالخصوص جنہیں اللہ پاک نے زندگی دی، مہلت دی، اور جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ دیکھ چکے ہیں، جن کی 40 سال یا 35 سال سے زیادہ کی عمریں ہو چکی ہیں، تو ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ گزار چکے ہیں، لہٰذا کسی وقت بھی ہماری طرف موت کا پیغام آ جائے گا تو اب ہمیں زندگی کے اس حصے میں جو ہے اللہ پاک کو اس کی حمد و ثنا کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ بھی ہو اور نیک اعمال کے ساتھ بھی ہو۔ پھر آیت مبارکہ کا جو آخری لفظ تواب ہے، یہ بہت حوصلہ دینے والا لفظ بھی ہے۔ تواب فعال کے وزن کے اوپر ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، اور انتہائی پرفیکشن کے ساتھ کسی کام کو کرنے والا۔ تو گویا کہ ایک دفعہ نہیں اللہ پاک فرماتے کہ میں معاف کرتا ہوں، میں تمہاری زندگی میں بار بار تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ تواب کا صیغہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، کہ اگر انسان معافی مانگنے کا سوچتا بھی ہے تو اللہ پاک اس کی سوچ پہ بھی جو ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ رمضان کے دن چل رہے ہیں تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے عبادات کا بھی روحانی سیزن ہوتا ہے، اللہ پاک نے کچھ اذکار کو کچھ دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حج پہ حاجی جاتا ہے تو وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ مقصد کیا ہے، توحید کو بیان کرنا، کیونکہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو اس کا مزاج کیا ہے کہ یہ مہینہ ہماری معافی کے لیے آتا ہے، تو اس کا مزاج ہے استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں شب قدر نصیب ہو جائے تو پھر تم کیا دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو گویا کہ رمضان کا مزاج اللہ پاک سے معافی مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کو ہم سب کے لیے معافی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔